آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا ابو بکر نماز پڑھا لینا، میں کسی کام میں مصروف ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ابو بکر آگے ہو گئے، نماز پڑھانی شروع کر دی، کچھ نماز پڑھائی، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہو گئے۔ جب مسجد نبوی میں داخل ہو گئے تو صحابہ اکرام نے ایسے آواز دینی شروع کر دی جس کو تصفیق کہتے ہیں، ایسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ دلانے کے لیے کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں۔ ولا یلتفت، ابو بکر کے بارے میں یہ ہے ولا یلتفت الی احد ما دام فی الصلاۃ، جب ابو بکر نماز میں ہوتے تو کسی اور طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی تھی۔ ایک تو ہماری نمازیں ہوتی ہیں نا، ہم اپنی دکانوں کے حساب کتاب کھاتے ہم نمازوں میں پورے کر لیتے ہیں، ایک ان کی نماز تھی کہ باہر توجہ نہیں جا رہی۔ جب صحابہ اکرام کی تصفیق بہت زیادہ ہو گئی، ابو بکر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہو گئے اور ایسے نظر اس طرف کر لی، دیکھا رسول اللہ آ رہے ہیں، فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا نماز پوری کر، نماز پوری کر۔ اب ایک طرف پیغمبر کا حکم ہے اور دوسری طرف عشق و محبت کا تقاضا ہے۔ پیغمبر کا حکم کہتا ہے نماز پوری کر، محبت کہتی ہے مصلی پیغمبر کے حوالے کر۔ ابو بکر دونوں چیزوں کے اندر پھنس گئے۔ اب پیغمبر کی بات مانتا ہوں تو پیغمبر میرے مقتدی بنتے ہیں، میں امام بنتا ہوں، یہ کہاں پر مجھ سے ہو سکے گا؟ اور اگر پیغمبر کی بات نہیں مانتا تو پیغمبر کی حکم عدولی آ جاتی ہے۔ دو کاموں کے اندر ابو بکر پھنس گئے۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے بڑا عجیب کام کیا، تھوڑی دیر کے لیے پیغمبر کے حکم کے مطابق مصلی پر کھڑے رہے اور کچھ قرات کر لی تاکہ پیغمبر کے حکم کا مکمل ہو جائے، پیغمبر کے حکم پر عمل ہو جائے۔ جب پیغمبر کے حکم پر عمل ہو گیا تو ابو بکر پیچھے ہٹ گئے، رسول اللہ مصلی پہ آ گئے اور جہاں سے ابو بکر نے نماز چھوڑی تھی آگے اسی جگہ سے پیغمبر نے نماز پوری کر لی۔ اللہ اکبر۔ جب نماز ختم ہو گئی فرمایا ابو بکر ما منعک، تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تم نے نماز پوری نہیں کی اور میں نے تمہیں کہہ بھی دیا کہ نماز پوری کر لو؟ یا رسول اللہ ابن ابی قحافہ کی کیا مجال کہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پر آ جائے؟ ابن ابی قحافہ کی کیا مجال؟ ابو بکر کی کہاں اتنی ہمت ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پر آ کر کے نماز پڑھائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آج کا عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا کہتا ہے 12 ربیع الاول کو پیغمبر آ جاتے ہیں، پیچھے بڑی کرسی لگا لیتے ہیں اور یہ 2 نمبر کا مولوی مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پیغمبر کو کہتا ہے کہ میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ ابو بکر پیغمبر کے ہوتے ہوئے مصلی پر نہیں آ سکتا، اور یہ بدعت کی بوری آگے اور پیغمبر پیچھے کھڑے ہوئے۔ حالانکہ پیغمبر فرماتے ہیں لا ينبغي لقوم وفيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کے لیے یہ مناسب اور جائز نہیں ہے کہ وہ مصلی امامت پر کھڑے ہو جائے اور امامت کر لے۔ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور آگے نہیں ہو سکتا، اور یہ اتنے بدبخت ہیں کہ پیغمبر کو پیچھے کر لیتے ہیں اور خود آگے ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی آگے نہیں ہو سکتا کہ وہ امام الصحابہ ہیں، اور یہ بدبخت امام الانبیاء کے آگے ہو جاتے ہیں اور اس کو نمازیں پڑھاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔